الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ہم سورہ حامیم سجدہ پڑھ رہے تھے اور آج ہم نے 25ویں پارے سے آغاز کرنا ہے اپنے سبق کا۔ بالکل آخری آیات ہیں سورہ حامیم سجدہ کی اور 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم تو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے۔ وما تحمل من انثى، اور کوئی مونس کوئی حمل نہیں اٹھاتی۔ ولا تضع الا بعلمه، اور نہ ہی بچہ پیدا کرتی ہے الا بعلمه، سوائے اللہ کے علم کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سب چیزیں موجود ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس روز اللہ انہیں پکاریں گے، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک؟ قَالُوا، وہ کہیں گے، آذَنَّاكَ، ہم آپ کو بتا چکے ہیں، مَا مِنَّا مِن شہید، ہم میں سے کوئی گواہ نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ لا يسعم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر اسے کوئی برائی آن پہنچے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو بہت مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر ہم اسے اپنے پاس سے رحمت چکھائیں، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ ضرور کہے گا یہ میرے لیے ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور بالفرض اگر مجھے اپنے رب کی طرف واپس لوٹایا بھی گیا، ان لی عندہ للحسنی، تو بے شک میرے لیے کوئی بھلائی ہی وہاں پر موجود ہوگی۔ فلننبئن الذین کفروا بما عملوا، پس ہم ضرور بتائیں گے ان لوگوں کو، کفر کرنے والوں کو، ان کے اعمال کے بارے میں۔ ولنذیقنہم من عذاب غلیظ، اور ہم انہیں ایک سخت اذا انعمنا علی الانسان، اور جب بھی انسان پر انعام فرماتے ہیں، اعرض ونأى بجانبہ، وہ رخ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگا کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا تم نے دیکھا، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہوا، ثم کفرتم بہ، اور پھر تم نے اس کا انکار کیا، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، کون زیادہ گمراہ ہوگا اس سے جو بہت دور کی مخالفت میں موجود ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، جلدی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں، اطراف میں، ان کے آس پاس موجود اشیاء میں بھی، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی ذات کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی انسان کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے میڈیکلی، بایولوجیکلی، جس طرح سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو نظام انسان کے جسم میں چل رہا ہے، اس پر بھی غور کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ جو اتنا سسٹمیٹک انداز میں بنایا گیا ہے، اس کو اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا، انہ الحق، قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، سن لو بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں پڑتے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، سن لو بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ سورۃ الشورى کا آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت میں یعنی بالکل آغاز میں تو جو 9 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ آپ کو ملے گا، اور اس کے بعد پھر یعنی ایک طویل ایک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رفعت اور اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اللہ چونکہ سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بڑا ہے، لہٰذا اسی کا دین نافذ ہونا چاہیے، اسی کا حکم بھی نافذ ہونا چاہیے۔ پھر غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے کی پھر تاکید اس سورہ مبارکہ میں بڑے شد و مت کے ساتھ آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ اوصاف ہیں ان لوگوں کے، وہ لوگ جو اللہ کے دین کو غالب کے اندر، اور جو پھر کرتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان کا انجام کیا، اس پر بھی یعنی کچھ آیات ہوں گی، اور پھر آخر میں پھر اختتام عظمت باری تعالیٰ ہی کے موضوع پر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف،
کذالک یوحی الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کی طرف وحی کرتا ہے، وإلی الذین من قبلک، اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ کون وحی کرتا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ لہ ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، وہو العلی العظیم، اور وہ بے حد بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض، اور بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا لیے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ان پر بھی نگران ہے، وما انت علیہم بوکیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اس طرح ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف عربی قرآن وحی کیا ہے، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ بستیوں کے مرکز والوں کو خبردار کریں، یعنی مکہ والوں کو، ومن حولها، اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور خبردار کریں اس جمع کرنے کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، ایک گروہ تو اس دن جنت میں ہوگا، وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پایا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتے تو انہیں ایک امت بنا دیتے، وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا رکھے ہیں، دوست بنا رکھے ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوست بنا لیے ہیں؟ فاللہ هو الولی، تو اللہ ہی اصل سرپرست ہے، وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اختلفتم فیہ من شیء، اور کسی شے میں تمہارے اندر اختلاف آ جائے، تمہاری آراء مختلف ہو جائیں، فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ تو اللہ کے سپرد ہے، اس میں سے حق پر کون ہے، یہ اللہ کے فیصلے کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ ذالکم اللہ ربی، وہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، والیہ انیب، اور اسی اللہ کی طرف میں رجوع کرنے والا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس میں سے جوڑے بنا دیے ہیں، ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں سے بھی جوڑے بنائے، یذرؤکم فیہ، وہ تمہیں پھیلا دیتا ہے، یعنی وہ نسلیں انسانی بھی بڑھتی جاتی ہیں اور جانوروں کی نسلیں بھی بڑھتی جاتی ہیں اور زمین میں پھیلتی جاتی ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، وہ یقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اور بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر اب حکم آ رہا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے تمہارے لیے وہی قانون بنایا ہے دین میں جس کی وصیت کی گئی تھی نوح علیہ السلام کو۔ والذی اوحینا الیک، یہ شرع کا لفظ جو ہے نا، اس کو ذرا سمجھ لیں، یہ شریعت بھی اسی سے نکلا ہے۔ شرع کہتے ہیں قانون کو، یہی قانون دین بنا کر دیا گیا تھا نوح علیہ السلام کو۔ والذی اوحینا الیک، اور اسی کی وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ اور کیا وصیت تھی؟ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں فرقے بازی میں مت پڑ جانا، جدا جدا نہ ہو جانا، الگ الگ نہ ہو جانا۔ یہاں ذرا اس کو سمجھ لیں تفصیل کے ساتھ۔ دین کو قائم کرنا، اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ دین صرف مذہب نہیں ہے، یہ صرف ایک ریلیجن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وے آف لائف ہے۔ یہ صرف ہمیں عبادات کے طریقے نہیں بتاتا، کہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کیسے پرفارم کرنا ہے، یہ ہمیں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ عنایت فرماتا ہے۔
اور یہ بتاتا ہے کہ یہ انفرادی معاملات میں تو گائیڈنس دے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اجتماعی معاملات کیسے چلیں گے اس کے اندر بھی دین اسلام ہی ہے جو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک. اور یعنی انسان کے اجتماعی معاملات میں معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، تو وہ سب کے سب بھی اللہ کے دین ہی کے تابع ہونے چاہیے. یہ ہے دین کو قائم کرنے کا مقصد. دنیا میں جو فیصلے ہوں، جو حکم چلیں، جو قانون چلیں، وہ اللہ کے دین کے مطابق چلیں. اس کے لیے مختلف ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہیں. یہاں ہم نے جو ٹرم پڑھی ہے وہ ہے ان اقیم الدین، یعنی اقامت دین، دین کو قائم کر دینا. اسی کے لیے ایک ٹرم ہے، اس کے لیے اصطلاح ہے نفاذ شریعت. اسی کے لیے اصطلاح ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو اونچا کر دینا، غالب کر دینا. ٹھیک. یہ تمام وہ اسی کے لیے ایک اصطلاح ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، جو ہم نے اس سے پہلے سورہ توبہ میں بھی پڑھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اظہار دین حق، حق کے دین کو غالب کر دینا. یہ بھی اسی اصطلاح میں سے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کو قائم کر دینا، اس کی وصیت کی گئی اللہ کی جانب سے ان جلیل القدر اولو العزم انبیاء کو علیہم السلام. دین کو قائم کر دو. اگر دین صرف نمازیں پڑھنے کا نام ہوتا، صرف روزے رکھنے کا نام ہوتا، یہ بھی عبادات ہیں اور اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی جنگیں جو ہوئی ہیں، اور بہرحال تو اس کی ضرورت نہ پڑتی. اگر کوئی نہیں نہ مانتا، وہ اپنا جنگیں ہوئی ہیں، دشمنوں کا بھی خون بہائے اور اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے. اللہ کے رسول کا بھی خون بہایا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ سب ہوا، اور اس لیے ہوا تاکہ دین کو بالفعل قائم اور نافذ کر دیا جائے. پھر یہاں نوٹ فرمائیے گا کہ غزوہ بدر میں بھی فتح ہوئی ہے، اور غزوہ احد میں بھی فتح ہوئی ہے، پھر پارشل شکست ہوئی اس کے بعد، پھر غزوہ خندق میں بھی فتح نصیب ہوئی، پھر غزوہ تبوک میں بھی فتح نصیب ہوئی. یہ سب جنگیں ہوئی ہیں، ان میں فتوحات ہو رہی ہیں. لیکن وہ جو الفاظ ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فتح مکہ نمایاں عرب کے کیپٹل کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو گیا. ورنہ ایک ریاست تو مدینہ میں بنی گئی تھی، اس ریاست کو لے کے چلا جا سکتا تھا، لیکن دین غالب اور نافذ بہرحال یہ کیپٹل کے اندر ہوتا ہے، ام القریٰ کے اندر ہوتا ہے، بستیوں کی جو ماں ہے، بس یعنی جو مرکز ہے بستیوں کا وہاں ہوتا ہے. تو مکہ میں ہوا ہے، تو پھر اس پر یہ الفاظ آئے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی نصیب ہو گئی. تو یہاں نوٹ فرما لیجیے گا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ جہاں ان اولو العزم انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، ویسے ہی یہ حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہم نے بھی دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنی ہے، اور کس درجے میں کرنی ہے، کوئی نفل ہے، کوئی سنت ہے، کس حد تک ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، بس اس کو کسی فقہی اختلاف میں پڑے بغیر میں بہت سادہ الفاظ میں، یعنی میں اسے فرض عین قرار دوں یا فرض قرار دوں یا سنت قرار دوں یا نفل قرار دوں، اس کی بجائے میں ایک بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. جو الفاظ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کے لیے جن الفاظ میں ہدایت عطا فرمائی ہے نا، انہی الفاظ میں دین کو قائم کرنے کی ہدایت عطا فرمائی ہے. جیسے اقیم الصلاۃ کی فرضیت ہے، بالکل ویسے ہی اقیم الدین کی فرضیت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی اسی درجے کا امپورٹنٹ کام ہے. لہذا دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا، اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانا، اور اس کام کے لیے جب کائنا انا قیم الدین، تو پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اب اس معاملے میں فرقے بازی میں مت پڑنا. آپ کے پاس آزادی ہے، آپ چاہتے ہیں ہاتھ یہاں تک اٹھا لیں تو یہاں تک اٹھا لیجئے، آپ کو بہتر لگتا ہے ہاتھ یہاں تک اٹھانے تو یہاں تک اٹھا لیجئے، آپ کو بہتر محسوس ہوتا ہے ہاتھ یہاں باندھنے تو باندھتے رہیے، آپ کو محسوس ہوتا ہے بہتر یہاں ہاتھ باندھتے رہیے. یہ آپ کے جو مسئلے کی اختلافات ہیں، دین کے قائم کرنے کی جدوجہد میں یہ رکاوٹ نہ بننے پائے. یہ آپ کے انفرادی مسائل ہیں. اس میں جہاں آپ کا دل مطمئن ہے، جس راستے کو آپ راجح سمجھتے ہیں، جس کو پریفریبل سمجھتے ہیں، اس پہ چلتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں اہل دین کو بہرحال ایک صف میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو کیا الفاظ ہے علامہ اقبال کے رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد تو ایسے ہوگی، اور دین کو قائم کرنے کی جو دعوت اٹھے گی وہ دعوت مسلک کی بنیادوں پر نہیں ہوگی، وہ مسلک کی دعوت نہیں ہوگی، وہ دعوت یہ ہوگی کہ دین قائم کر دو۔ یہ مسلک ہمارے انفرادی معاملات ہیں، ہم نے ان انفرادی معاملات میں اپنے اپنے مسلک کو جس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں فالو کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس کفر تک معاملہ نہ پہنچا ہوا ہو۔ مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کفر کا ارتکاب کرنے والے نہ ہوں، تو بہرحال یہ کہ اپنے مسلک کے اوپر جس کو بہتر سمجھتے ہیں چلتے رہیں، اور دین کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بہت بھاری بات ہے مشرکوں پر جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ ما تدعوہم الیہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ دین کو قائم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کا مرکزی نقطہ کیا تھا؟ دین قائم ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہو جائے۔ یہ مشرکین کو بہت بری لگتی۔ اب جب دین کو قائم کرنے کی بات آئی ہے تو نوٹ فرما لیجیے گا، دو گروہ اللہ نے بیان کر دیے یہاں۔ ایک تو وہ گروہ ہے جو مشرکوں کا گروہ ہے، اور یہاں مشرکوں سے مراد صرف وہی نہیں ہے جو کسی بتوں کو سجدہ کرنے والے ہیں، جو غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، صرف وہ بات نہیں ہو رہی۔ مشرک وہ بھی ہیں جو حاکمیت اعلیٰ میں اللہ کا شریک خود کو ٹھہراتے ہیں، یہ بھی شرک کے نظام کو لے کر چلنے والے ہیں۔ یہ ڈیموکریسی کیا ہے؟ یہ بادشاہت کیا ہے؟ بادشاہت میں بادشاہ ہے، جو اس کا دل کرے وہ کرتا رہے۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ 51% جو میجورٹی ہے وہ جو مرضی چاہے قانون پاس کر دیں، وہ کہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپنڈنٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ، یہ صرف لکھا ہی ہوا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی ملک کے اندر وہ قوانین بھی پاس ہوئے ہیں جہاں یعنی مرد اور عورت اگر زنا بالرضا کا ارتکاب کرتے ہیں، دونوں کی مرضی کے ساتھ زنا ہوتا ہے، تو ان کے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اسی ملک میں مرتد کی سزا کوئی نہیں ہے، اسی ملک میں چور کی شرعی سزا نافذ نہیں ہے، اسی ملک میں قتل کا قصاص نہیں ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اسی ملک میں گستاخ رسول کی سزا نافذ نہیں ہے، قانون میں موجود ہے، نافذ ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ایک تو گروہ وہ ہو جائے گا جو اس شرکیہ نظام کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور انہیں یہ بڑی بھاری بات لگے گی، وہ کہیں گے نمازیں پڑھتے رہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزے رکھتے رہو، 1 مہینے کی کچھ سال کے رکھو، وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کی افطاریاں ہوں گی، مسجد بنانے کے لیے آپ کو NGOs چندہ بھی دے دیں گی، آپ پڑھیں نماز، 5 چھوڑ کے 10 پڑھیں روز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزے رکھیں، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں مسئلہ آپ سے تب ہوگا جب آپ یہ کہیں گے کہ اجتماعی نظام اللہ کے دین کے مطابق ہونا چاہیے، ہمیں آپ سے تکلیف تب اٹھے گی۔ آپ نے صرف اپنے مذہب کی دعوت دینی ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں، آپ لوگوں کو مسلمان کرنا کرتے رہیں، ہم آپ کو اسرائیل کا ویزا بھی دے دیں گے، وہاں بھی جا کے دعوت دیتے پھریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دین کو قائم کرنے کی بات جب آپ کی زبان سے نکلے گی تو پھر آپ ہمارے مخالف ہیں، پھر ہم کبھی آپ کے اوپر ٹیررسٹ کا ٹیگ لگائیں گے، کبھی فنڈامنٹلسٹ کا ٹیگ لگائیں گے، کبھی فنیٹک کا ٹیگ لگائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں گے آپ کے بارے میں، اس وقت ہمیں آپ سے تکلیف ہے، اس کے علاوہ تکلیف کوئی نہیں۔ یہ وہ شرکیہ نظام کو سپورٹ کرنے والا گروہ ہے، اس کی اکثریت میں ہوں گے، آج بھی اکثریت میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکثریت میں رہے، اور اس کے برعکس کچھ لوگ اور ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ اب ذرا سنیے غور سے۔ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف سے جسے چاہتے ہیں اسے چن لیتے ہیں، ویہدی الیہ من ینیب، اور رجوع کرنے والے کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اقامت دین کی جدوجہد کرنے کی جو سعادت ہے اللہ اپنے چنے ہوئے اپنے مخلص بندوں کو عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اس جدوجہد میں اس کام میں لگا لیں گے، اور بہرحال یہ کہ یہ دوسرا گروہ ہوگا یہ اقلیت میں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرمائیں گے، اور پھر یہ اس دین کے قائم کرنے کی جدوجہد میں اپنا اپنا حصہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور وہ جدا جدا نہیں ہوئے
مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب سے یہ پہلے سے بات طے نہ کی جا چکی ہوتی، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، لقضی بینہم، تو یقیناً ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا، وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، یقیناً ایسے شک میں ہے اس کتاب کے حوالے سے جو بے چین کر دینے والا ہے۔ فلذلک فدعوا، اب اہل کتاب تو آپ کا ساتھ دیں گے نہیں، یہ تو مخالفت کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کیا کیجئے، آپ اسی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہیے، اسی اقامت دین کی جدوجہد کرتے رہیے۔ کوئی آپ کا ساتھ دیتا ہے تو دے، نہیں دیتا تو کوئی بات، آپ نے اس کام کو نہیں چھوڑنا۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ڈٹے رہیں جس شے کے اوپر آپ کو حکم دیا گیا ہے ڈٹنے کا، استقامت اختیار کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وقل، اور فرمائیے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو ایمان لایا ہوں اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا ہے، وامرت لأعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں عدل کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے تمہارے درمیان میں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں آپس میں جمع فرمائے گا، والیہ المصیر، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تمہاری مخالفت ذاتی جھگڑوں کی بنیاد پر نہیں ہے، ہماری مخالفت اللہ کے دین کی بنیاد پر ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے دین میں حجت بازی کرتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اس کی دعوت قبول ہو چکی ہے، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی دلیل باطل ہے ان کے رب کے نزدیک۔ یعنی وہ لوگ جو اس فریضے کو سمجھ جائیں، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کو فریضہ سمجھتے ہوں، ان کے سامنے دعوت رکھی جا چکی ہو، اسے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہوں، اور اس کے باوجود اپنی کسی فطری سستی اور کاہلی کی وجہ سے، یا کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے، یا اپنی دنیاوی منفعتوں کی وجہ سے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد نہ کریں، فرمایا ان کے تمام عذر، ان کے سارے بہانے اللہ کے سامنے وہ باطل قرار پائیں گے۔ وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے شدید عذاب بھی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، والمیزان، اور میزان بھی نازل کیا، یعنی ایک عادلانہ شریعت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ کتاب جو ہے صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، پڑھنا پڑھانا بھی اس کا ایک مقصد ہے، لیکن اصل میں اللہ نے وہ شریعت عطا فرمائی ہے کہ اس کو نافذ کرو۔ وما یدریک لعل الساعة قریب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانے شاید قیامت قریب ہی ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مانگتے ہیں اسے وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو اس قیامت سے ڈرتے ہیں، وہ تو خوف کھاتے ہیں۔ ویعلمون انها الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ قیامت حق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعة، اور سن لو وہ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ بہت دور کی گمراہی میں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت نرمی کرنے والا ہے۔ یرزق من یشاء، اور رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو القوی العزیز، اور وہ بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الاخرہ، اور جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نعطیہ منہا، ہم اس میں سے اسے دے دیں گے۔ وما لہ فی الاخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ موجود نہیں ہوگا۔ یعنی وہ لوگ جو اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں اور ان کے سامنے دنیا کے فائدے نہیں ہوتے کہ بھئی کوئی امیر المومنین بن جائیں گے، یا کسی صوبے کے گورنر بن جائیں گے، یا وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اور اس کے بعد بڑے پروٹوکولز حاصل کر لیں گے، اور دولت بھی مل جائے گی، اور شہرت بھی آ جائے گی، یہ ان کا مطلع نظر نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ انہیں شوق ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، آخرت کی نجات حاصل کرنے کا۔ اب دنیا میں وہ کامیابی ان کو ملے یا نہ ملے، جن انبیاء علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام، کیا انہوں نے اللہ کا دین بالفعل نافذ کر دیا تھا؟ وہ تو نافذ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے۔ لیکن کیا یہ پچھلے انبیاء جن کی زندگیوں میں دنیا پر دین غالب نہیں آ سکا یا قائم نہیں ہو سکا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا وہ ناکام ہے؟ معاذ اللہ، بالکل کامیاب ہے۔ وہ اس کی جدوجہد کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنی زندگی اس کام میں لگا دی۔ لہٰذا کامیابی اور ناکامی کا معیار دنیا میں کامیابی نہیں ہے بلکہ آخرت میں کامیابی ہے۔
ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے دین میں ان کو کوئی قانون بنا کے دیا ہو، کوئی شریعت عطا فرمائی ہو، ما لم یعظم بہ اللہ، نہ جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو، ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر فیصلہ شدہ بات نہ ہوتی، لقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، وان الظالمین لہم عذاب علیم، اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمایا ہے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، حالانکہ اس کا وبال ان پر پڑنے والا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہی بہت بڑا فضل ہے، ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت داری میں یہ خیر خواہی ہے، یعنی میرا دعوت دینے کا مقصد کیا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے قریبی لوگ، میرے گھر والے وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، ومن یقترف حسنۃ، اور جو کوئی نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے اس نیکی میں اور اضافہ فرما دیں گے، ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے، معاذ اللہ، فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ باطل کو مٹا دیتا، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ سچا ثابت کر دیتا حق کو اپنے ارشادات کے ساتھ، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں موجود ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اس کی صفات میں سے کتنی خوبصورت صفت ہے، جب اس کے بندے اس کے سامنے رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور کیسے قبول فرماتا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اللہ کے خوف سے، شرمندگی سے، ندامت سے، ایک آنسو نکلا اور اس کے رخسار تک ابھی نہیں پہنچا، یعنی بہہ کر اس کے رخسار تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے رخسار تک وہ آنسو بعد میں پہنچتا ہے، اللہ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتا ہے۔ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ برائیوں سے درگزر فرماتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ قبول فرماتے ہیں ان لوگوں کی دعاؤں کو جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ رزق کشادہ کر دیتا اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یقیناً زمین میں سرکشی کرنے لگتے، وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اللہ ایک نازل فرماتا ہے ایک اندازے سے جو اللہ نے مقرر فرمایا، اللہ اسی اندازے سے رزق کی تقسیم فرماتے ہیں، انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہو الذی ینزل الغیث، اور وہی ہے جو بارش کو نازل فرماتا ہے، من بعد ما قنطوا، اس کے بعد کو نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، وینشر رحمتہ، اور وہی اپنے رحمت کو پھیلا دیتا ہے، وہو الولی الحمید، اور وہ مددگار اور تمام خوبیوں والا ہے، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، وما بث فیہما من دابہ، اور وہ جو اس نے ان دونوں میں پھیلا دی ہیں جاندار، وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب چاہے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، وما اصابکم من مصیبت، اور جو کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تو وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، تمہارے اعمال کی وجہ سے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ، اللہ بہت سے گناہوں کو تو درگزر فرما دیتا ہے، یعنی سارے گناہوں پر عذاب نہیں آ رہا ہے، وہ تو بہت سارے گناہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے معاف بھی ہو گئے، اس کے باوجود بھی گناہوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو مصیبت آتی ہے ان گناہوں کی وجہ سے آ جاتی ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے تیرنے والے جہاز سمندروں میں پائے جاتے ہیں جیسے پہاڑ،
ان یشاء یسکن الريح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو وہ کھڑے ہوئے رہ جائیں سمندر کی پشت پر، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور بڑا شکر گزار ہو۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا اللہ انہیں تباہ کر دے ان گناہوں کی وجہ سے جنہوں نے کمائے ہیں، ویعفو عن کثیر، اور اللہ بہت سے گناہوں سے درگزر بھی فرما دیتا ہے، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور تاکہ وہ جان لیں جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات میں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ موجود نہیں ہے، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، بس جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یعنی اقامت دین کا جدوجہد جو ہے اس کی جدوجہد کرنے والے لوگوں کے اوصاف اب بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے تو انہیں یہ بتا دیا گیا کہ دنیا کی خواہش میں نہ پڑ جانا، تمہاری محنتیں، تمہاری کوششیں، تمہاری جدوجہد دنیا کی زندگی کے لیے نہ ہو جائے، اس دنیا کی زینت میں مبتلا ہو کر تم اس کے پیچھے نہ بھاگنے لگو، یہ تو دنیا کے سامان ہے، برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو موجود ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ لہٰذا اقامت دین کا یعنی جو کارکن ہے اس کی جو ساری نظر ہے، اس کا جو سارا فوکس ہے وہ آخرت پر ہونا چاہیے، جنت پر ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پر ہونا چاہیے، آخرت کی نجات پر ہونا چاہیے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، پہلی بات تو یہ آ گئی تھی کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کی بجائے آخرت کی جدوجہد کرنے والے ہیں، اور دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ بشر ہیں، انسان ہیں، ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ یہ جو کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بھی اور بے حیائی سے بھی بچنے والے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا وَهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوتا ہے، یعنی اپنے ساتھیوں سے، اپنے ہم مقصد ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس مشورے کے ساتھ اپنے فیصلے طے کیا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اس اقامت دین کی جدوجہد میں جہاں جہاں اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے اور جہاں جہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ لوگ اس اقامت دین کی جدوجہد سے پیسے لینے کی بجائے، پیسے کمانے کی بجائے اس میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی، اور یہ کہ جب ان پر کوئی زیادتی واقع ہو جاتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ بھی لیا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مجاہد لوگ ہیں، ان کے اندر جہاد کا جذبہ ہے، تو ان کے اوپر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو پھر اس کا بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو برائی کا بدلہ لینے والے ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ کر رہے ہیں غزوہ بدر میں، تو اس وقت امیہ پکڑا گیا، قیدی ہوا، اور جس صحابی نے پکڑا اس نے ارادہ کیا ہے کہ اب اس کو قید کریں گے اور پھر اس سے اچھا خاصا فدیہ ملے گا، امیر آدمی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہا ہے کہ میں اسے زندہ نہیں جانے دوں گا، یہ زندہ نہیں جائے گا، فدیہ چھوڑیں، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے حق یہ بنتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور اس کے بعد بہرحال امیہ بن خلف کو قتل کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی اپنی جو برائی اس کے ساتھ کی گئی ہے، جو ظلم اس کے ساتھ کیا گیا، اگر اس ظلم کا بدلہ لے لے، اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اتنا بدلہ لے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے۔ فمن عفا واصلح، کہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرمایا کرتا۔ ولا من انتصر بعد ظلمہ، اور جس نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لیا، فاولئک ما علیہم من سبیل، یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، ملامت تو ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق طور پر۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ ولمن صبر وغفر، یقیناً جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، ان ذلک لمن عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اس کے لیے اس کے بعد کوئی حمایتی نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یقولون هل الى مرد من سبیل، کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے، خاشعین من الذل، ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، ینظرون من طرف خفی، چھپی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے، وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک اصل خسارے میں جانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال لیا تھا۔ اصل خسارہ تو ان کے لیے ہے قیامت کے دن۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو بے شک ظالم ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور ان کے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والے ہوں۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من سبیل، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم، لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹلنا نہیں ہے اللہ کی جانب سے، وہ دن ٹالا نہیں جا سکتا۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی انکار کی صورت ہوگی۔ فإن اعرضوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ وإنا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا، بے شک جب بھی ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتے ہیں، فرح بها، وہ اس میں اتراتا ہے، وان تصبهم سیئۃ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، فان الانسان کفور، بے شک انسان بہت ناشکرہ ثابت ہوتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، بہت اہم آیت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے چاہتا ہے اللہ ملا کر بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، اسے دونوں ہی عطا نہیں فرماتا۔ یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ اولاد میں سے اللہ جسے چاہے گا بیٹیاں دے گا، جسے چاہے گا بیٹے دے گا، جسے چاہے گا دونوں عطا فرما دے گا، اور جسے چاہے گا کچھ بھی عطا نہیں کرے گا۔ یہ تقسیم اللہ کی جانب سے۔ اور جب انسان اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو اس کی تقسیم ہے میں اس پر راضی ہوں، تو پھر انسان کے اندر وہ احساس سے کمتری، وہ انفیریٹی کمپلیکس کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے کا جذبہ دل میں کبھی نہیں آ سکتا، جب وہ راضی ہو جائے کہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ میرے ساتھ کبھی برا کرنے والا نہیں ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، ممکن نہیں کسی انسان کے لیے کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ کوئی پیغمبر بھیجتے ہیں، کوئی فرشتہ بھیجتے ہیں، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر اب وحی کرتا ہے اپنے حکم سے جو وہ چاہتا ہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ بے حد بلند اور کمال حکمت والا ہے۔ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف روح اپنے حکم سے، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اسے ایک نور بنا دیا ہے، نہدی بہ من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرماتے ہیں، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو سب زمین میں ہے، الا الی اللہ تصیر الامور، سن لو تمام معاملات اللہ ہی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ الحمدللہ یہاں سورۃ الشورى کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، یہ بھی حوامیم کے سلسلے کی سورہ مبارکہ ہے، اور فرمایا گیا قسم ہے واضح کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو،
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، بے شک وہ اصل کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ہے، لَعَلِيٌّ حکیم، یقیناً بہت بلند اور کمال حکمت والا ہے۔ یہاں اصل کتاب سے جو ام الکتاب ہے اس کا مطلب ہے لوح محفوظ۔ اور یہاں نوٹ فرما لیجیے گا جو ہے یہ لوح محفوظ پر ایک ہی بار میں نازل ہوا ہے۔ یہ جو قرآن یعنی قرآن مجید میں آیات آتی ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو یہ جو لیلۃ القدر میں اللہ نے اسے نازل فرمایا تو لوح محفوظ پر یہ یک بارگی نازل ہوا ہے، اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ کر کے اتارا گیا ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم نصیحت بھیجنا روک دیں تمہاری طرف رخ پھیرتے ہوئے؟ ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پہلے لوگوں میں بھی۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو زیادہ سخت تھے ان میں سے، یعنی اہل مکہ سے، جو مشرکین مکہ ان سے بھی زیادہ سخت تھے، ان کے پاس طاقت اور قوت زیادہ تھی، ان کے پاس مال و دولت زیادہ تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ تھی، ہم نے تو انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ کہیں گے بڑے زبردست اور سب کچھ جاننے والے رب نے پیدا کیا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ایک اندازے کے ساتھ۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا ایک مردہ بستی کو۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر بحری سفر کرنا ہوتا تو کشتیاں موجود تھیں، اور اگر جو ہے وہ یعنی زمینی سفر خشکی پر سفر کرنا تھا تو اس وقت جو ہے وہ اس کے لیے سواریاں تھیں، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، اور سواریاں موجود تھیں جن پر سفر کیا جا سکتا تھا۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ جاؤ۔ یہ تو ہو گیا اسباب کا اہتمام۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، اور جب تم ان پر جم کر بیٹھ گئے، تم نے اپنے اسباب کا اہتمام کر لیا، پھر اپنے اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو ان سواریوں کو تمہارے لیے محفوظ بنانے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ جہاز جو بہت عظیم الشان جہاز بنایا گیا، ٹائٹینک، اور پھر یہ کہا گیا بڑے غرور و تکبر کے ساتھ کہ یہ جہاز تو ڈوب ہی نہیں سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس غرور و تکبر کے پہاڑوں جیسا جہاز تھا، اس غرور و تکبر کے پہاڑ کو اللہ نے ایک برفانی تودے کے ساتھ غرق کر کے پھر بتایا ہے کہ تم طاقت والے نہیں ہو، طاقت والا تو اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، تمہاری ٹیکنالوجی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی، حفاظت تو اللہ کے ذمہ ہے۔ تو تم جانوروں پر بیٹھتے ہو، ان پہ سواریاں کرتے ہو، تو یہ جانور جب چاہیں تمہیں نیچے گرا دیں اور تمہیں نقصان پہنچا دیں۔ تم کشتیوں پر بیٹھتے ہو، ایک لہر آئے اور تمہیں غرق کر کے رکھ دے، یہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تم اپنے اسباب کا اہتمام کرو، جم کر بیٹھ جاؤ ان پر، یہ تو اسباب ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور پھر کہو وَتَقُولُوا، اور کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اسے ہمارے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا ہے۔ وما كنا له مقرنین، اور ہم اسے قابو میں لانے والے کہاں تھے، ہم تو نہیں لا سکتے تھے۔ نہیں، آپ اندازہ کیجیے اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، میں اس وقت کی مثال دے رہا ہوں، اونٹوں پر سفر ہوتا ہے، ایک اونٹ جو ہے یعنی ایک انسانی جسم کے مقابلے میں کتنا بڑا جسم ہے اس کا، اور ظاہر ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ گھوڑا، کتنی زیادہ طاقت ہے اس میں انسان کی نسبت، اس کو کنٹرول کرنا بڑا۔ ہاتھیوں پہ سفر ہوتا تھا، اب ایک انسان جو ہے وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہو تو کتنا چھوٹا سا لگے گا، اور اس انسان نے اس ہاتھی کو جو ہے وہ کنٹرول میں کیا۔ یہی حال آپ آج کی اگر چیزوں میں اس کو کنورٹ کر لیں تو ایک جہاز ہے، وہ میرے آپ کے ہجوم سے کتنا بڑا ہے، اور اس میں کئی 100 لوگ بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح جو ہے یہ سواریاں، گاڑیاں ہم چلاتے ہیں، یہ موٹر سائیکل ہم چلاتے ہیں، یہ جو ہے وہ ان کے اندر طاقت موجود ہے، انجن لگے ہوئے ہیں ان کے اندر۔
ہم ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. کس نے یہ کنٹرول ہمیں دیا ہے؟ اللہ. اسی لیے جب تم ان سواریوں پر بیٹھ جاؤ تو پڑھا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ اللہ جس نے ان سواریوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. وما كنا له مقرنین، اور ہم انہیں اپنے قابو میں نہیں لا سکتے تھے. وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم یقیناً اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اب جب یہ دعا پڑھ کر ہم سواری پہ بیٹھے ہیں اور ہمیں اپنی موت یاد ہے، اللہ کی طرف لوٹنا یاد ہے، تو پھر خیال یہ آئے گا کہ اچھا اگر اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر بہرحال اس کی تیاری بھی کرنی ہے. اور اگر اسی سواری پر بیٹھے ہوئے راستے میں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ یقین کیجئے کہ اس ایمان بالآخرہ کا جس کا آپ نے اظہار کیا تھا اور اس حادثے سے دوچار ہو گئے تو پھر ایمان کے ساتھ انشاءاللہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہوں گے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جز بنا دیا، معاذ اللہ، اللہ کی اولاد ٹھہرا لی ہے. ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان واقعی بڑا کھلا ناشکرا ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات، کہ اللہ نے جو پیدا فرماتا ہے اس میں بنا لی ہے. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہارے لیے بیٹوں کو چن لیا ہے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے تھے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی کو جسے رحمان نے بطور مثال کے پیش کیا ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ ودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے. یہ ان کی بدبختی ہے، یہ ان کی شقاوت ہے، جس کو ہم پہلے بھی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں بیٹیوں کی رحمت عطا کی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو کر رہ جاتے ہیں. وَهُوَ كَظِيمٌ، اس حالت میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اومن ينشأ فی الحلیہ، کیا وہ ایسی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے. وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں ہے. وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا، انہوں نے فرشتوں کو مونس بنا دیا ہے جو رحمان کے بندے ہیں. اشہدوا خلقہم، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے. ستکتب شہادتہم، تاکہ ان کی گواہی لکھ لی جائے. ویسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن. یہ جو اپنے منہ سے باتیں کر رہے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ قیامت والے دن ہم ان سے سوال کیا کریں گے. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت ہی نہ کرتے. ما لہم بذلک من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم موجود نہیں ہے. انہم الا یخرصون، وہ نہیں کرتے مگر صرف قیاس آرائیاں. اما آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب عطا فرمائی ہے. فہم بہ مستمسکون، تو وہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بلکہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے. وانا علی آثارہم مہتدون، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں. وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا. الا قال مترفوها، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے. وانا علی آثارہم مقتدون، اور بے شک ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں. قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، اور نبی نے فرمایا، جو بھی ان کی طرف نبی آیا کرتے تھے وہ فرماتے تھے اگرچہ میں لایا ہوں تمہارے پاس زیادہ سیدھا راستہ، یعنی جو تمہارے باپ دادا کے پاس راستہ تھا اس سے زیادہ سیدھا راستہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے کہا جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے نا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے. فانتقمنا منہم، انکار یہ کس کا کر رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کی دعوت کا. اللہ فرما رہے ہیں فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہاں نوٹ کریے گا کہ مشرکین مکہ کے شرک کی جب بات آتی ہے تو اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ضرور سنایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو منسوب کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہتے تھے ہم تو ان کی امت ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان بتوں سے بڑے بیزار تھے جن کے ساتھ تم نے اللہ کے گھر کو بھر دیا ہے. بیت اللہ کے اندر تم نے 360 بت رکھ دیے اور تم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑے. بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وہ بتوں سے انتہائی بیزار تھے اور وہ تو اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے تھے. الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا. فانہ سیہدین، بے شک وہی مجھے ہدایت عطا فرمائے گا. وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے
باقی رہنے والا بنا دیا اس توحید کی دعوت کو اپنے پچھلوں میں بھی، لعلہم یرجعون، تاکہ اس کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو ساز و سامان دیا، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور حق کو واضح کرنے والے رسول بھی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالوا ولما جاءہم الحق، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا ھذا سحر، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، وإنا به کافرون، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا، علی رجل من القریتین عظیم، دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر۔ تو امیر آدمی ہوتا جس کو دنیا میں بڑی دولت دی جاتی، تو ایسا آدمی ہو اور اس کا جو ہے نا وہ یعنی اس پر یہ نازل کیا جاتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، یہ واقعی اللہ کا پسندیدہ آدمی ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت کو، ہم نے ان کی دنیا روزی کو، رزق کو ہم نے دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا ہے، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے ہم نے بلند کر دیا ہے، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ان میں سے کچھ کو دوسروں کا خدمتگار بنا دیں، ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، یقیناً ہم بنا دیتے ان کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی بنا دیتے۔ کن کی؟ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی، ایمان والوں کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کا انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے ہیں، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی بن جاتی ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ تخت جن پر ٹیک لگا کر وہ بیٹھتے ہیں، وَزُخْرُفًا، اور یہ زخرف اس سورہ مبارکہ کا نام اس آیت سے، اور سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اب ذرا ذہن میں رکھیں، آپ آج بھی دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دکھاتے ہیں کہ بھائی ہمارے واش روم کے اندر جو کموڈ لگا ہوا ہے سونے کا بنا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ موجود ہیں، اور اتنا خوبصورت ہم نے محل بنا لیا ہے۔ اب ہم تو کہتے ہیں کائنات میں کوئی خدا ہی نہیں ہے، اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ ہم پر اتنی عنایات کیسے کرتا؟ ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم تو آپ کے اللہ کو نہیں مانتے، اس کے باوجود دنیا میں ہم پھل پھول رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین نعمتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عقل انسانی یہ کہہ رہی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے دنیا میں آسانیاں ان کے لیے ہو جاتی ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے ماننے والے ہیں ان کو سب دے دو، اور یہ میرے نہیں ماننے والے ان سے سب چھین لو، لیکن ہو الٹ رہا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا، ذرا اس کو سمجھ لیجیے گا۔ اس کے لیے وہ حدیث میں یہاں پہ لازمی کوٹ کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں، ایک گلی میں سے گزرتے ہیں، ایک خالی جگہ کے اوپر کوڑا پڑا ہوا ہے، گندگی ڈھیر لگا ہوا ہے۔ دیکھیے گا کہ انداز تعلیم کیا ہے، انداز تدریس کیا ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے جسے ہم آج کے زمانے میں ماڈرن لینگویج میں ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ۔ یہ اللہ کے رسول نے انٹروڈیوس کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ جا رہے ہیں اور راستے میں کوڑے کا، گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، اور اس کے اوپر ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا، اس میں سے بھی بدبو اٹھ رہی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خرید لے؟ صرف 1 درہم۔ ابھی ایک سوال تھا، حکم نہیں تھا کہ لے لو، سوال تھا کہ کوئی ہے تو 1 درہم کا خرید لے گا؟ تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم؟ ہم تو اسے مفت میں لینے کو بھی تیار نہیں ہیں، 1 درہم کا کیسے خریدیں؟ ہم تو اسے مفت میں لینے کو بھی تیار نہیں، یہ تو مرا ہوا ہے، مردہ ہے، حرام ہو چکا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، کون اس مردار کو لے گا؟ مفت میں بھی نہ لیں گے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا کی پوری زندگی اور اس کا مال و متاع اور اس کی دولت اور اس کی آسائشیں
اللہ کے نزدیک جتنا تم اس مردار بکری کے بچے سے نفرت کر رہے ہو نا، بدبودار سے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے تمہارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دنیا کی ساری دولت، سارا مال و متاع، ساری عزت شہرت کو جمع بھی کر لیا جائے نا، اللہ کے نزدیک اس کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہے جتنی تمہاری نظروں میں اس مردار بچے کی ویلیو، بکری کے بچے کی ویلیو ہے. اتنی ویلیو بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سمجھ لیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت، دنیا کے مال و متاع کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے. یہ ویلیو لیس چیزیں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو ہم ان کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں گھروں کی، ان کے سونے والے بستر ہم سونے چاندی کے بنا دیتے. یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار نہیں ہے. ہم آج کتنا مرعوب ہیں. ہمارے ایک دانشور صاحب آیا کرتے ہیں ٹی وی پر، آج مجھے کسی نے ان کا وہ یعنی ان کے کال بھیج دیا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہاں لوگوں کو فکر پڑی ہوئی اپنی نمازوں کی، مسجدیں کو کھلوانے کی، اور جناب صفوں کو اکٹھا کرنے کی، اور تراویحوں کی اور فلانے کی، اور یہ سب کچھ کرتے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ کوئی کافر جو ہے نا وہ ان کے لیے ویکسین بنا کے بھیج دے. ویکسین نہیں بنائیں گے خود، وہاں کافروں کی طرف دیکھیں گے. تو ان کی نمازوں سے تو کورونا نہیں جا رہا، ان کے روزوں سے کورونا جا نہیں رہا، وہ تو کافروں کی ویکسین سے جائے گا. اب دیکھ لیں بہتر کون ہوا. یہ ہماری مروبیت ہے. سائنس میں وہ آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں، اور ان کے پاس دنیا کا ساز و سامان بھی موجود ہے، دنیا کی باغ دوڑ بھی ان کے ہاتھوں میں موجود ہے. یا نوٹ فرما لیجیے گا، ایک مومن شخص جس کے دل میں ایمان موجود ہے وہ دنیا بھر کے کافروں سے بہتر ہے، چاہے اس کے جیب میں 1% بھی موجود نہ ہو، چاہے مفلس ترین آدمی ہو دنیا کا. کیونکہ اللہ کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا معیار دولت کی فراہمی نہیں ہے. یہاں دنیا میں اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا، یہ آخرت میں ہے کہ جو کامیاب ہوگا اس کے لیے نعمتیں، جو ایمان والا ہوگا اس کے لیے نعمتیں ہیں، جو انکار کرنے والا ہوگا اس کے لیے عذاب ہے. یہ آخرت کا قانون ہے، دنیا کا نہیں ہے. اگر دنیا میں ہوتا تو پھر امتحان کیسا رہ جاتا؟ پھر تو سارے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آسانیاں کہاں ہیں دین کو قبول کرنے میں، چلو جی اللہ کے دین پہ ایمان لاؤ اور فٹافٹ جا کے جانا وہ ساری نعمتیں دنیا کی لے لو. کیونکہ پھر انکار کرنے والا رہتا ہی کون نا، اس دنیا میں ملتا ہی کچھ نہ، وہ کہتے ہیں ہم انکار کرنے والا. تو بہت آسان معاملہ ہو جاتا. تو فرمایا ایسا نہیں ہے. اگر دنیا ویلیویبل ہوتی تو اور بات تھی. اب تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی ہم کیا کرتے، ہم تو ان کی چھتیں سونے کی بناتے، چاندی کی بناتے. اس لیے نہیں بنائی کہ بہت سارے ایسے ہیں کمزور ایمان والے، وہ بھی شاید لڑک کے اس طرف چلے جاتے ہیں. اور ایسا ہو. ہمارے ایک جاننے والے تھے پاسپورٹ آفس میں، بڑے اونچے عہدے پر تھے. ایک مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی توجہ اس بات پر بھی دلایا کریں، ہم یہاں بیٹھے ہمیں معلوم ہے اچھے خاصے مسلمان نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے پاس ایک بیان حلفی داخل کراتے ہیں کہ ہم قادیانی ہو گئے، صرف اس لیے کہ قادیانی ہو کر انہیں جو ہے نا ان کا ویزا بہت آسانی سے لگ جائے گا. اسکینڈینیوین کنٹریز میں قادیانیوں کو بڑے دھڑا دھڑ ویزے ملتے ہیں، لہذا بڑی آسانی سے ویزا لگ جائے گا. تو اس دنیا کی دولت کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، مذہب تبدیل کرے جا رہے ہیں. آپ نے جھوٹا ایفیڈیوٹ بھی بنا کے دے دیا، اللہ کے نزدیک تو وہ ریکارڈ میں آ گیا نہیں آ گیا. اس نے دنیا کی خاطر کیا کیا تھا، میرے دین سے اس نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا. بہت آسان فارمولا، جس کو اپنا ایمان بیچنے کا شوق ہے کر کے دیکھ لیں. رات کو بیٹھیں انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا. آپ کو صبح ہونے سے پہلے سوشل میڈیا پر قتل کی دھمکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی. جو دیکھے گا آپ کی پوسٹ وہ کہے گا کہ تم نے رسول اللہ کی گستاخی کی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس کا ایک اسکرین شاٹ بنائیں، امریکن ایمبیسی کو بھیجیں
ان سے کہیں جی میں مطلب نا بڑا میں تو جرنلسٹ قسم کا آدمی ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، آزادی اظہار رائے کو فالو کرتا ہوں، میں نے یہ بات لکھی تھی، اس پر مجھے قتل کی دھمکیاں آئی ہیں، پلیز مجھے پروٹیکٹ کریں. اس کے بعد آپ کو آ کر وہ خود وہاں گھر سے لے بھی جائیں گے، آپ کو بہترین پروٹیکشن بھی دیں گے، آپ کو ویزا بھی فراہم کریں گے، آپ کو وہاں لے کر بھی جائیں گے، آپ کے لیے آکوپیشن کا جو ہے نا وہ انتظام بھی فرمائیں گے، اور آپ کو ساری زندگی کے لیے وہاں پہ ریزیڈنٹ بھی بنا دیں گے. بہت آسان کام، لے لیں دولت کے منہ کھولیں، کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے دروازے کھل جائیں. بہت آسان ہے. لیکن اس کے بعد جو اللہ ذلیل کرے گا نا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات والی بات ہے. پھر وہ ضلالت ہوگی کہ جس کو میئر نہیں کیا جا سکتا. کیا ہے بہت سارے لوگوں نے ایسا دنیا کی زندگی کے پیچھے. فرمایا اب حقیقت اللہ نے بتا دی، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ کچھ نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تو آپ کے رب کے پاس صرف تقوی والوں کے لیے ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو کوئی رحمان کی یاد سے صرف نظر کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر شیطان مقرر فرما دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ہم شیطان کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں، جاؤ اس کے ساتھ جو کرنا ہے کرتے رہو. پھر شیطان اسے راستے بتاتا ہے، پھر شیطان اسے اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ غافل انسان ہمارے پاس آ جائے گا، قَالَ، کہے گا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ، شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، اتنا دور ہوتا میں تیرے سے. فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو کیا برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، اور ہرگز یہ بات تمہیں آج فائدہ نہیں دے گی کیونکہ تم نے ظلم کیا. أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بے شک تم سب عذاب میں شریک ہونے والے ہو. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں کوئی بات؟ یعنی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی جا رہی ہے، ان کے دل پہ مرہم رکھی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قرآن پڑھنے والا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں. ساری دنیا کے قرآن پڑھنے والوں کی قرآن پڑھنے کی خوبصورتیوں کو جمع کر لیں تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین داعی کون ہو سکتا ہے؟ دعوت دینے والا، اللہ کے دین کی طرف بلانے والا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پاکیزہ کردار اور کس کا ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ کسی کا بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پاکیزہ کردار اور اخلاق کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، دن رات انتہائی پرسوز انداز میں اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. 10 سال مکہ میں، اور ان 10 سالوں میں صرف 100 کے لگ بھگ لوگ، صرف 100 10 سال میں. تو 1 سال میں ایوریج لگائیں کتنے بنتے ہیں؟ 10 لوگ. 1 سال کی محنت میں کتنے لوگ؟ 10 لوگ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ نے معاملات کھولے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جہنم میں جاتے ہوئے نظر آتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو اور تم اس میں گرنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے دامن پکڑ کر تمہیں کھینچنے والا ہوں پیچھے کہ میں تمہیں جہنم سے بچاؤں. اب یہ فکر ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لوگ نہیں مان رہے. اب جو نہیں مان رہے ان کے بارے میں تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. افانت تسمع الصم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ یہ تو بہرے ہو چکے ہیں. او تہد العمی، یا آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں. ومن کان فی ضلال مبین، ان کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہریں لگا دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بند کر دیے ہیں. اب یہ سب کچھ اپنے سامنے ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو لے جائیں، یعنی اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں آپ، وَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم ضرور دکھا دیں گے آپ کو وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ان علیہم مقتدرون، تو بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں. فاستمسک بالذی اوحی الیک، بس مضبوطی سے پکڑے رکھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا. لوگوں کو نہ دیکھیں، اس قرآن کو دیکھیے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. وانہ لذکر لک ولقومک، اور بے شک وہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. وسوف تسألون، اور جلد ہی آپ سے سوال کیا جائے گا. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اور پوچھ لیجئے ان سے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا
رسولوں میں اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے بنائے تھے رحمان کے سوا کوئی معبود جن کی عبادت کی جائے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا، فقالا، تو انہوں نے فرمایا، انی رسول رب العالمین، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے آئے، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ان پر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ وما نریہم من آیات، ہم نے انہیں کوئی نشانی نہیں دکھائی، الا ہی اکبر من اختها، مگر پہلے والی سے بڑی نشانی تھی وہ۔ واخذناہم بالعذاب، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، معاذ اللہ، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے جو تم نے اس سے عہد لے رکھا ہے، اننا لمہتدون، بے شک ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یہ جملہ فرعونیوں نے کہا تھا۔ آج یہ جملہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ آپ کسی کو جا کر دعوت دیں دین کی، وہ کہتا ہے اب اللہ سے دعا کرنا وہ ہمیں بھی ہدایت دے دے، اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تو ہدایت نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ شاید چاہتے ہی نہیں ہمیں ہدایت دینا۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ان سے عذاب ہٹا لیتے، اذا ہم ینکثون، تب وہ عہد شکنی کرنے لگتے۔ ونادى فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم میں آواز لگائی، قال یا قومی، کہنے لگا میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے نہیں ہے بادشاہی مصر کی؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے تحت چل رہی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر ہوں اس سے جو حقیر ہے، معاذ اللہ، ولا یکاد یبین، اور لگتا نہیں ہے وہ کوئی واضح بات کرے گا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اب یہ وہی بات ہے، وہی جملہ ہے جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہاں فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ او بھائی، میں بادشاہ ہوں، اگر کوئی اس کا رب ہوتا اور میں اس رب کا انکار کرنے والا ہوتا تو وہ مجھے بادشاہی دیتا، مجھے اتنا بڑا محل دیتا، مجھے یہ سونا چاندی دیتا، بلکہ یہ تو اس کا رسول ہے، اس کو دیتا نا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس پر کوئی سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا کوئی فرشتے کیوں نہیں آ گئے؟ چلو دنیا میں اس کی کوئی بات نہیں مانتا، کوئی فرشتے آ جاتے اس کے لیے، کوئی پروٹوکول دینے، کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں لگانے، کوئی اس کے لیے راستے واضح کروانے، کوئی فرشتے آتے، اور فرشتے اگر گواہی دیتے بھائی اللہ کے رسول آ گئے، ان کی بات سنیں۔ فاستخف قومہ، انہوں نے اپنی قوم کی مت مار دی، فاطاعوہ، پھر انہوں نے اطاعت کی اس فرعون کی، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ تھے۔ فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم صلفا، پھر ہم نے انہیں گئے گزرے بنا دیا، ومثلا للآخرین، اور ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا۔ اچھا، فرعون کی لاش تو اللہ نے اٹھا کے باہر پھینک دی، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، آج بھی مصر میں موجود ہے، لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وہ جو باقی پورا لشکر تھا، ان کی لاشیں کہاں گئیں؟ ایک لاش باہر پھینکی ہے اٹھا کے سمندر نے، اللہ کے حکم سے، جو فرعون کی لاش تھی۔ باقی پورا لشکر جو اس کے پیچھے لگا تو وہ کہاں ہے؟ وہ سمندر کی گہرائیوں میں کہاں دفن ہو گئے، معلوم ہی نہیں ہوا کسی۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا، اور جب حضرت مریم سلام علیہا کے بیٹے کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی قوم اس پر چلاتی ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، آلہتنا خیر ام ہوا، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ نہیں بیان کرتے آپ کے سامنے بات مگر جھگڑا کرنے کے لیے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا تھا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے انہیں ایک نمونہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے، ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکہ، اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنا دیں، فی الارض یخلفون، جو زمین میں تمہاری جانشینی کرنے والے ہوں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور یہاں نشانی سے کیا مراد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں واپس نازل کیا جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں
تشریف لائیں گے. فلا تمترن بہا، تم ہرگز اس میں شک نہ کرو. واتبعون، اور میرے پیچھے چلو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان، اور ہرگز تمہیں شیطان نہ روک دے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ولما جاء عیسی بالبینات، تو جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے آئے، قال قد جئتکم بالحکمہ، فرمایا میں یقیناً تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. ولابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی وربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی. فاعبدوہ، بس اس کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے جو سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. فویل للذین ظلموا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. من عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے. هل ينظرون الا الساعة، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا. ان تأتیہم بغتۃ، کہ اچانک آ جائے ان پر. وہم لا یشعرون، اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو گہرے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، بہت گہرے دوست بنتے ہیں، بڑی محبتیں ایک دوسرے کے ساتھ، قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے تقوی والوں کے. یعنی وہاں بھی اس قیامت کے دن بھی اگر دوستیاں قائم رہیں گی تو تقوی والوں کی دوستیاں ہوں گی، اللہ والوں کی صحبتیں ہوں گی. جو دنیا میں اگر یعنی یہ صحبتیں اور یہ دوستیاں اور یہ محبتیں دین کی بنیاد پر تھیں، تو یہ قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی. یا عبادی، اے میرے بندے، لا خوف علیکم اليوم، میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں. ان متقیوں کو قیامت کے دن پکارا جائے گا، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لائے. وکانوا مسلمین، اور وہ فرما بردار تھے. ادخلوا الجنہ، انہیں کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. انتم، تم بھی، وازواجکم، تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہیں عزت دی جائے گی. اور بیویوں سے مراد یہ کہ وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی تھیں، دین کے کام میں ان کی مدد کرنے والی تھیں، ان کو سپورٹ کرنے والی تھیں، ان کو اپریشیٹ کرنے والی تھیں، ان کا ساتھ دینے والی تھیں، اپنی ناجائز خواہشات ان کے سامنے رکھ کر ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے والی نہیں تھیں، وہ بیویاں بھی جنت میں انہی کے ساتھ داخل کی جائیں گی. تحبرون، اور تمہیں بڑی عزت دی جائے گی. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، تمہارے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو اللہ والے ہوں گے، ان کے سامنے سونے کے تھال پیش کیے جائیں گے. ٹھیک، واکواب، اور سونے ہی کے پیالے بھی ہوں گے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور جنت میں جو وہ چاہیں گے، جو ان کا دل چاہے گا انہیں پرووائڈ کیا جائے گا. وتلذ الاعین، اور ان کی آنکھوں کی لذت ہوگی وہاں پر. وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمتیں ہوں گی جو عطا فرمائی جائیں گی. یعنی یہ جو سونے کے تھال کی بات کی گئی ہے نا، اصل میں سمبولک، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب چیزیں برابر ہیں، اللہ کے لیے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں، لیکن دنیا میں سونا بہت قیمتی محسوس کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صرف تھال اور پیالے ہی سونے کے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو محل عطا فرمائیں گے ان میں اینٹیں بھی جو لگی ہوں گی وہ سونے کی، چاندی کی، زمرد کی اینٹیں ہوں گی، زعفران کی گھاس ہوگی. یعنی جو چیزیں ہم دنیا میں کنسیڈر کرتے ہیں کہ بہت مہنگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ ایسے استعمال کریں گے کہ عام محسوس ہوں. اور اس میں خاص طور پہ وہ مثال میں دیا کرتا ہوں، اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کھولا اور بڑا اس کا لطف آیا کہ ایک دوست ہے ہمارے، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں، تو کہنے لگے آپ کے لیے خاص چیز رکھی ہے، آپ کو چیک کرانی ہے. جی بتائیے. تو انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبیا کھولی، بڑی خوبصورت سی، اور اس کے اندر مشک موجود تھا. یہ صرف پہاڑی ہرن کی ناف سے یہ نکلتا ہے. تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے یہ مشک ہے، اس کی خوشبو سونگے. تو میں نے اس کی خوشبو سونگی تو یقین کیجئے روح تازہ ہو گئی، اتنا وہ یعنی انرجیٹک ہے اس کی خوشبو سونگ. تو میں نے کہا یہ کھا بھی سکتے ہیں؟ ان کا کہ آپ کھانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، لیکن یہ بڑی مہنگی ہے. اچھا کتنی کو مہنگی ہے؟ اس وقت تبدیلی نہیں آئی تھی. تو سونا جو ہے 50,000 روپے تولا تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور وہ جو مشک ہے وہ 1.5 لاکھ روپے تولا تھی.
کہنے لگے میں تھوڑی سی لایا تھا, میں نے دل کے درد کی ایک دوا بنانی تھی, اس میں یہ شامل کرنی تھی, تو میں یہ لایا تھا. میں نے کہا آپ کو بھی چیک کرواتا ہوں, تو آپ دیکھیے اس کو. تو میں وہیں بیٹھا ہوں اور میں کچھ سوچ رہا ہوں, اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں, کس سوچ میں پڑ گئے آپ, کھانا چاہتے ہیں تو آپ انجوائے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اور منگوا لیں گے. تو میں نے کہا بھائی میں تو صرف ایک بات سوچ رہا ہوں, اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جنت میں تمہیں جو محل عطا فرمائیں گے ان محلات میں سونے کی, چاندی کی, زمرد کی اینٹیں لگی ہوں گی, اور ان اینٹوں کے درمیان میں ان کو جوڑنے کے لیے جو گارا استعمال کیا گیا ہے وہ مشک ہوگا. اللہ, جس کی تھوڑی سی کوانٹٹی کو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ بڑی مہنگی ترین شے ہے اور اویلیبل نہیں ہے, بہت مشکل سے ملتی ہے اور بڑی شاندار چیز ہے, اس کو اللہ نے اس محل کے گارے کے طور پر استعمال کیا. یعنی دنیا میں جو انسان میکسیمم فیسینیشن کر سکتا ہے نا, وہ سب وہاں پر عام چیزیں اویلیبل ہوں. اور اللہ فرمانے تمہاری آنکھیں وہاں جا کے ٹھنڈی ہو جائیں گی. یعنی کبھی آپ جنت کو اپنے امیجنیشن میں لائیں, اس کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں رکھیں گے نا, تو آپ کو یہ دنیا اتنی گھٹیا, اتنی کمتر, اتنی حقیر محسوس ہوگی کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اور ابھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کی ہم نے جو باتیں بتا دی ہیں یہ بہرحال اپنی جگہ پہ ہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت, کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے, کسی کان نے اسے سنا نہیں, اور کسی قلب بشر کے اوپر اس کا خیال گزرا نہیں. یہ صرف شوق کے لیے ہم یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں ترغیب ہو, تم اس کی طرف راغب ہو, تم اس کے لیے محنت کرو, تم اللہ سے اسے مانگا کرو. یہ ایسا نہیں ہے کہ جنت کا حوال ایز اٹ از ایسا ہی ہے, اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ تو جب جائیں گے تو پھر اللہ دکھائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا, یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو, بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ, تمہارے اس میں بہت سا پھل ہے جس میں سے تم کھاتے ہو. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون, اب یہ دوسرا گروہ آ گیا. بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یفتر عنہم, وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. وہم فیہ مبلسون, اور اس میں وہ نا امید ہوں گے. وما ظلمناہم, ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا. ولیکن کانوا هم الظالمین, بلکہ وہ خود پر ظلم کرنے والے تھے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آج جہنم میں گئے ہیں. ونادوا, اور وہ پکاریں گے, یا مالک, اے مالک. یہ مالک جہنم کے داروغہ کا نام ہے. جہنم کے اوپر معمور فرشتہ ہے, اس کا نام مالک ہے. اسے پکاریں, یا مالک لیقضی علینا ربک. ہونا یہ چاہیے کہ تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے, موت ہی آ جائے, ختم ہو جائے. قالا, وہ فرشتہ مالک کہے گا, انکم ماکثون, بے شک تم یہیں ٹھہرنے والے, اب موت کوئی نہیں. لقد جئناکم بالحق, یقیناً ہم تمہارے پاس حق لائے تھے. ولکن اکثرکم للحق کارہون, لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. ام ابرموا امرا, کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے؟ فإنا مبرمون, تو بے شک ہم بھی طے کرنے والے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم, کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سن سکتے؟ بلا ورسولنا لدیہم یکتبون, کیوں نہیں, اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. وہ اللہ نے ان فرشتوں کو مقرر فرمایا جو ان کی باتوں کو, ان کے دلوں کے راز کو بھی لکھنے والے ہیں. قل ان کان للرحمن ولد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی, فانا اول العابدین, سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. سبحان رب السماوات والارض, پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب, اور رب العرش, جو عرش کا بھی رب ہے, عما یصفون, ان تمام باتوں سے جو یہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. فذرہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے, یخوضوا ویلعبوا, یہ فضول بحثیں کرتے رہیں, دنیا کی زندگی میں کھیل تماشے کرتے رہیں, دنیا کی زندگی کو انجوائے کرتے رہیں, دفع کریں انہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ اس دن سے ملیں جن کا ان سے وعدہ جس دن کا کر دیا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ, اور وہ کمال حکمت والا
سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، بہت برکت والا وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، وما بینہما، اور ان کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، وعندہ علم الساعہ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم بھی ہے، والیہ ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، اور اختیار نہیں رکھتے وہ لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں کسی قسم کی شفاعت کا، الا من شہد بالحق، سوائے ان کے جنہوں نے حق کے ساتھ گواہی دی، وہم یعلمون، اور وہ علم بھی رکھنے والے ہیں۔ ولا ان سألتہم من خلقہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھئے کس نے انہیں پیدا کیا ہے، لیقولن اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، فأنا یؤفکون، تو کہاں وہ بہکائے جا رہے ہیں، وقیلہ یا ربی، اور قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کی کہ اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آخر کار اتنے دعوت دینے کے بعد پھر اللہ کے سامنے یہ فریاد کی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کی بات کی قسم اٹھا لی ہے کہ میرے نبی نے جس دکھ اور درد کے ساتھ یہ جملہ کہا ہے نا کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، ہم اس جملے کی قسم کھاتے ہیں، انہوں نے ہمارے نبی کو دکھ اور تکلیف دی ہے تو ہم ان کو بڑا بھرپور قسم کا عذاب قیامت والے دن چکھائیں گے۔ فاصفح عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے، وقل سلام، اور ان سے سلام کہہ کر جدائی اختیار کر لیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، فسوف یعلمون، جلد ہی وہ جان لیں گے، یعنی جب قیامت آئے گی، جب اللہ کا عذاب ان کے سامنے آئے گا تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ زخرف ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بریک کے فوراً بعد ہم نے سورہ دخان پڑھنی ہے اور پھر سورۃ الجاسیہ بھی پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ آج ہم سورۃ الاحقاف بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی پڑھ جائیں گے۔ جی انشاءاللہ سورۃ الاحقاف بھی آج انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ اب بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔